ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من النار ومن غضب الجبار القہار ومن شر الکفار. العزت للہ الواحد القہار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون. الذی لا یدرکہ بعد الحمم ولا ینالہ غوث الفتن. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ. والصلاة والسلام علی رسولہ المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابا القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین قال اللہ تعالی فی شانہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومنکر ولایتہم وغاصب حقوقہم اجمعین. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر. واجب الاحترام مومنین گرامی قدر، آپ بلا فصل کے ماننے والے ہیں تو اتنا فاصلہ اچھی بات نہیں ہوتی. تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ کوئی جشن کا ماحول بن سکے. کیونکہ ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں نا، تو فاصلے اچھی چیز نہیں ہے. واجب الاحترام مومنین کرام، عاشقان رسول و آل رسول، گداگران در بطول، عاشقان ولایت علی ابن ابی طالب، سب سے پہلے آپ تمام برادران ایمانی کو اس عظیم بارگاہ میں مولا امیر علیہ السلام کے جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مبارکباد کے اس پیغام کو درودوں اور صلواتوں کے ساتھ اپنے حقیقی آقا و مولا امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی بارگاہ اقدس میں لے کر چلیں اور انہیں ان کے جد بزرگوار کے جشن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات پڑھ دیجئے. کائنات کا اصول ہے کہ اگر کسی غریب سے غریب آدمی کے گھر میں بھی خوشی ہو اور دروازے پر کوئی سائل آ جائے تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق اس فقیر کو، اس سائل کو ضرور بضرور عطا کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا قبلہ؟ اور اگر خوشی ہو
کسی امیر آدمی کے گھر میں تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق اس غریب سے زیادہ عطا کرتا ہے. تو بھئی آج تو خوشی ہے کائنات کے سرداروں کے گھر میں، توجہ ہے نا، تو آج خوشی ہے قبلہ کائنات کے سرداروں کے گھر. تو پھر اپنی مرادوں کے دامن پھیلا کر ان دروازوں پر جاتے ہیں جو کسی دشمن کو بھی خالی نہیں لوٹاتے. تو دعا گو ہیں اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہ اہل بیت علیہم السلام کے صدقے میں آپ تمام مومنین مومنات کا اس بارگاہ میں چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اگر تمام مومنین کے لیے دعا گو ہیں کہ جتنے مومنین و مومنات بے اولاد ہیں اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے. جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں اللہ آج کی رات کے صدقے میں سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. جتنے مومنین مومنات مقروض ہیں پریشان حال ہیں اللہ سب کے قرضوں کی ادائیگی کرے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. اور ان جشنوں کے حقیقی آقا و مولا سرپرست اعلیٰ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے. بحق امام زمان ہماری دعاؤں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. قبلہ کتنا حسین لمحہ تھا. اردو تو سمجھ آتی ہے نا سب کو، ماشاء. کتنا حسین لمحہ تھا کہ جب کائنات کا ذرہ ذرہ چمک رہا تھا، دنیا کی تمام تر مخلوق اپنے اپنے انداز میں جشن منا رہی تھی. باغوں میں کلیاں چٹک چٹک کر اس جشن میں اپنی شرکت کا ثبوت پیش کر رہی تھی. گلستان میں پھول مسکرا مسکرا کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے. دنیا کی تمام تر مخلوق اپنی زبان بے زبانی میں مدح سرائی کے نغمے گنگنا رہی تھی. گلوں کے رخسار پر شبنم کے موتیوں نے اس جشن کو اور بھی دلکش بنا دیا تھا. باد صبا کے پرلطف جھونکوں سے ہرے بھرے درختوں کی ہلتی ہوئی شاخ پر بلبل مدحا کے ترانے گا کر کانوں میں رس گھول رہی تھی. اندھیرے کا دور دور تک کوئی گزر نہ تھا جہاں اس نوری پیکر کے آنے کی وجہ سے باطل کا چہرہ اور بھی سیاہ ہو گیا تھا، وہیں حق کا چہرہ بدر منیر کی طرح روشن ہو گیا تھا اور افق امامت سے امامت کا پہلا سورج طلوع کر رہا تھا. کہ افق امامت سے، گلا تھوڑا خراب ہے، یہ تیسرا چوتھا جشن ہے تو بس. افق امامت سے امامت کا پہلا سورج طلوع کر رہا تھا. تو یہ شاداب چہرے، یہ پرنوش نوجوان، یہ پاکیزہ جذبے، یہ پاکیزہ سانسیں، یہ پاکیزہ ذہن، یہ پاکیزہ ذہنیتیں، یہ پاکیزہ ساعتیں، یہ پاکیزہ فلدیتیں آج اس بارگاہ میں یہ اعلان کر رہی ہیں کہ آج ہم اس مولا کی آمد کا جشن منا رہے ہیں کہ جس کی ولایت کے اقرار کو اللہ نے ماں کی شرافت کی دلیل قرار دیا ہے. یا علی مولا ان اٹھتے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ کسی کمینے کا محتاج نہ کرے کہ آج ہم اس مولا کی آمد کا جشن منا رہے ہیں کہ جس کی ولایت کے اقرار کو اللہ نے ماں کی شرافت کی دلیل قرار دیا ہے. تو اشعار سے کچھ ابتدا کرتا ہوں، اگر اجازت ہو کچھ شعر پیش کروں. کہ شاعر کہتا ہے کہ آخر طویل عمر کا کیا کس کو اعتبار. توجہ، کہتا ہے آخر طویل عمر کا قبلہ کیا کس کو اعتبار کہ وہ پل عبث ہے جس میں ولائے ولی نہ ہو. سلطان اولیاء کے ملنگوں کو حشر تک وہ سانس ناگوار ہے جس میں علی نہ ہو. مولا سلامت رکھے، آباد رہیے. یا علی کہ سلطان اولیاء کے ملنگوں کو حشر تک وہ سانس ناگوار ہے کہ جس میں علی نہ ہو. اور قبلہ علی سے پہلا ہی استقبالیہ فکرہ آپ کی بہترین ذوق سماعت کی نظر کر رہا ہوں کہ
علی سے محبت کرنے کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں ہے. قبلہ علی سے محبت کرنے کے لیے بھائی جان شیعہ ہونا شرط نہیں ہے. علی سے محبت کرنے کے لیے دیوبندی ہونا بھی شرط نہیں ہے. علی سے محبت کرنے کے لیے بریلوی ہونا بھی شرط نہیں ہے. علی سے محبت کرنے کے لیے حنفی ہونا بھی شرط نہیں ہے. علی سے محبت کرنے کے لیے اہل حدیث ہونا بھی شرط نہیں ہے. علی سے محبت کرنے کے لیے شافعی ہونا بھی شرط نہیں ہے. علی سے محبت کرنے کے لیے مالکی ہونا بھی شرط نہیں ہے. علی سے محبت کرنے کے لیے حنبلی ہونا بھی شرط نہیں ہے. علی سے محبت کرنے کے لیے بھائی جان شیعہ ہونا بھی شرط نہیں ہے. کوئی شرط نہیں ہے کہ کوئی شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، کہ کوئی بھی ہو، کہ علی سے محبت کی کوئی شرط نہیں ہے. بس رسول کے فرمان کی روشنی میں کہ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، کہ اے علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی. رسول کے فرمان کی روشنی میں علی سے محبت کے لیے حلالی ہونا شرط ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے. اللہ ان اٹھتے ہاتھوں کو غدیر میں اٹھنے والے ہاتھوں میں شامل کرے. مولا آپ کی زندگیاں دراز فرمائے. تو یہ جو آپ کے چہرے پر خوشی آئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ علی کا نام سنتے ہی آپ کے چہرے باغ باغ ہو رہے ہیں، آپ کے چہرے گلاب کی مانند کھلتے جا رہے ہیں؟ یہ کھلنے کی بھی کچھ وجہ ہے. ایسے ہی قبلہ چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی، پہلے دل خوش ہوتا ہے. توجہ ہے نا کہ پہلے دل خوش ہوتا ہے، پھر دل چہرے کو، دماغ کو پیغام دیتا ہے کہ پھر چہرہ پھر گلاب کی مانند کھل اٹھتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ اشعار کی صورت میں بیان کرتا ہوں کہ اس لیے یہ جو آپ نام علی سن کر مسکرا اٹھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ اس لیے نام علی پہ مسکرا پڑتا ہوں میں، اس لیے نام علی پہ مسکرا پڑتا ہوں میں کہ پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے. توجہ ہے نا کہ اس لیے نام علی پہ مسکرا پڑتا ہوں میں کہ پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے. اور ہر کسی کو دولت حب علی ملتی نہیں، کہ ہر کسی کو دولت حب علی ملتی نہیں. اس لیے نام علی پہ مسکرا پڑتا ہوں میں کہ پاک ہے میرا لہو، کہ پاک ہے پاک ہے پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے. اور ہر کسی کو دولت حب علی ملتی نہیں. ارے پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے. سلامت رہیے. مولا آپ کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے کہ پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے. اور دنیا کہتی ہے، قبلہ دنیا کا اعتراض ہے کہ یہ یا علی کیوں کہتے ہو، یہ یا علی نہ کہا کرو. یہی اعتراض ہے نا، ایسی بات ہے نا کہ دنیا کہتی ہے یہ یا علی کیوں کہتے ہو، یہ یا علی نہ کہا کرو. بس دنیا کا یہی اعتراض ہے. ہم نے کہا ارے ہمیں منع کرنے والوں کبھی آنکھیں کھول کر بھی قرآن پڑھ لیا کرو. یا کسی حکیم نے بتایا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھنا ہے آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب مصطفیٰ کو بلایا ہے تو یا کہہ کر بلایا ہے. کہا ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین. مولا اللہ نے محمد کو جب بھی بلایا ہے یا کہہ کر بلایا ہے، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل. چلو وہ تو سرکار دو جہان ہے، وہ تو رسالت مآب کی ذات ہے. ارے وہ تو علی کا بھی نبی ہے. توجہ ہے نا، وہ تو علی کا بھی نبی ہے. پر رسول اکرم کی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. رسول نے کہا، اور یہ حدیث
محمد بن اسماعیل بخاری نے بخاری شریف میں لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے رسول نے کہا یا علی انتا منی وانا منکا، کہ اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا، میں تجھ جیسا تو مجھ جیسا. رسول کہہ رہے ہیں لیکن یہ علی کے باپ ابو طالب کے خون کی شرافت ہے کہ علی نے کبھی نہیں کہا کہ میں نبی جیسا. یا آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ رسول نے ہمیشہ کہا ہے کہ یا علی انتا منی وانا منکا، کہ علی تو مجھ جیسا ہے میں تجھ جیسا ہوں، میں تجھ جیسا تو مجھ جیسا، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. پر علی نے کبھی نہیں کہا کہ میں نبی جیسا، بلکہ علی نے تو ہمیشہ محمد مصطفیٰ کے جوتیاں گانٹھنے میں فخر محسوس کیا ہے. علی نے ہمیشہ کیا کہا کہ انا عبد من عبید محمد، کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. ہمیشہ علی نے یہی کہا ہے. احادیث بھری پڑی ہے ان سے. لیکن اگر تعصب کی عینک اتار کر دیکھا جائے تو علی ہر لحاظ سے نبی جیسا تھا. توجہ ہے، جملہ آپ کے حوالے کروں، اگر تعصب کی عینک اتار کے دیکھو تو علی ہر لحاظ سے نبی جیسا تھا. بھائی حسب میں نبی جیسا تھا، نسب میں نبی جیسا تھا، علم میں نبی جیسا تھا، حلم میں نبی جیسا تھا، کردار میں نبی جیسا تھا، بردباری میں نبی جیسا تھا، گفتار میں نبی جیسا تھا، صداقت میں نبی جیسا تھا، شجاعت میں نبی جیسا تھا، حلم میں نبی جیسا تھا. اگر نبی جیسا نہیں تھا تو پھر روز مرہ کے دیکھنے والے کافر ساری رات بستر پر یہ کیوں سمجھتے رہے کہ بستر پر علی نہیں نبی سو رہا ہے؟ مولا سلامت رکھے کہ بھائی یا علی اگر نبی جیسا نہیں تھا تو یعنی رسول کے، اب جب علی سو رہے تھے تو علی کے اوپر تھی چادر، علی کے اوپر چادر تھی، اور چادر میں پتہ نہیں لگتا کہ کون سو رہا ہے. ہم نے پڑھا ہے کہ جب رسول سویا کرتے تھے تو چہرے سے اور جسم سے نور نکلا کرتا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے جب علی سو رہے تھے، اور وہ کوئی غیر لوگ نہیں تھے، انہوں نے دن میں 50 دفعہ محمد کو دیکھنا ہوتا تھا. بھائی وہیں کے تو کفار تھے نا، کوئی باہر سے نہیں آئے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب محمد کی غیر موجودگی میں علی چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں تو یعنی علی کے جسم سے بھی وہی نور نکل رہا ہے جو محمد کے جسم سے نکلتا تھا. توجہ ہے. اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. میں نے جس حدیث کو آپ کے سامنے سرمایہ کلام بنا کر پیش کیا تھا اس میں تھا کہ ذکر علی عبادہ، کہ علی کا ذکر عبادت ہے. اس سے پہلے ایک حدیث آپ کو بتا دوں، کیونکہ حدیث ہمارے بچے کو یاد ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اگر کوئی ہم سے پوچھ لے کہ بھائی علی کا ذکر عبادت کیسے ہے تو کیا کہیں گے؟ تو ایک حدیث پہلے آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی جنہیں کہا قبلہ جاتا ہے حبر الامہ، یعنی امت کی روشنائی کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کو ہزاروں احادیث یاد حضرت عبداللہ ابن عباس کو تھی. تو اپنی آخری عمر میں وہ ہو گئے نابینا، آنکھوں سے نظر آنا بند ہو گیا. اپنے بیٹے علی ابن عبداللہ ابن عباس کے ساتھ گلی سے گزر رہے ہیں تو گلی میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے مولا علی کی برائی کر رہے ہیں. بہت توجہ، مولا علی کی برائی کر رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس رک گئے، رک کے پوچھا کہ یہاں پر کیا کوئی اللہ کی برائی کر رہا ہے؟ بہت توجہ، کیا پوچھا کہ کیا یہاں پر کوئی اللہ کی برائی کر رہا ہے؟ جواب آیا نہیں. پھر پوچھا کیا یہاں کوئی محمد کی برائی کر رہا ہے؟ جواب آیا نہیں. پوچھا کیا یہاں پر کوئی علی کی برائی کر رہا ہے؟ جواب آیا ہاں. کہا تم نے پہلے دونوں جواب غلط دیے ہیں. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ بھائی آپ نے پوچھا کہ اللہ کی برائی کر رہے ہو، ہم نے کہا نہیں کر رہے. آپ نے پوچھا محمد مصطفیٰ کی برائی کر رہے ہو، ہم نے کہا نہیں کر رہے. آپ نے کہا علی کی برائی کر رہے ہو، ہم نے کہا ہاں کر رہے ہیں. کہا کہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں
کہ پہلے دونوں جواب غلط دیے ہیں. انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا تم نے رسول کی حدیث نہیں سنی؟ کہا کون سی حدیث؟ کہ رسول نے فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ، کہ اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت دو، اس لیے کہ علی کا ذکر مجھ محمد کا ذکر ہے، مجھ محمد کا ذکر ہے اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر ہے عبادت. تو جس نے علی کی برائی کی مجھ محمد کی برائی کی، اور جس نے محمد کی برائی کی اللہ کی برائی کی. حیدری مولا سلامت رکھے آپ کو، کہ جس نے قبلہ علی کی برائی کی اس نے اللہ کی برائی کی. پھر حدیث چلی، فرمایا ذکر علی عبادہ، کہ علی کا ذکر عبادت ہے. آپ کو جو میں نے کہا نا کہ اگر کوئی پوچھ لے بھائی علی کا ذکر عبادت کیسے ہے، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہوگی کہ بھائی ہم یہ بتا دیں کہ علی کا ذکر اس طرح سے عبادت ہے. پڑھایا جاتا ہے کہ ہر چیز کے ہوتے ہیں چار وجود. بہت توجہ، علمی نقطہ آپ کو دے رہا ہوں کہ قبلہ ہر چیز کے کتنے وجود ہوتے ہیں؟ چار. ایک ہوتا ہے وجود ذہنی، ایک ہوتا ہے وجود کتبی، ایک ہوتا ہے وجود لفظی، ایک ہوتا ہے وجود خارجی. وجود ذہنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر اس مائک کی، میز کی یا ان پھولوں کی ایک تصویر ہے. یعنی ہر چیز کی آپ کے ذہن میں ایک تصویر ہے. اسپیکر کھڑا ہے، آپ کے ذہن میں اس کی ایک تصویر موجود ہے. اگر آپ آنکھیں بند بھی کر لیں تو آپ کو اسپیکر کی تصویر آئے گی. یہ جو آپ کے ذہنوں کے اندر یہ تصویر ہے، اسے کہا جاتا ہے وجود ذہنی. یعنی جو ذہن میں وجود ہے اسپیکر کا یا کسی بھی چیز کا، اسے کہا جاتا ہے وجود ذہنی. پھر ہوتا ہے وجود لفظی. آپ نے الفاظ بولے، جو الفاظ بولے، مثلا میں نے کہا گلاس، میز، پانی، کرسی، تو یہ جو میں نے اپنے ہونٹوں سے الفاظ کو نکالا تو ان الفاظ نے ایک وجود کو جنم دیا جو لفظوں کی صورت میں ہوتا ہے. مثلا میز کہا تو ایک میز کا وجود آیا الفاظ کی صورت میں، تو اسے کہا جاتا ہے وجود لفظی. پھر ہوتا ہے تیسرا وجود، وجود کتبی. یعنی آپ نے قلم اٹھایا، کاپی کے اوپر لکھا میز، پینسل، اسپیکر، یہ جو بھی لفظ لکھا، تو جو آپ نے لکھنے اور کتابت کے اندر ایک وجود کو جنم دیا، اسے کہا جاتا ہے وجود کتبی. اور چوتھا وجود ہے وجود خارجی. یعنی خارج میں جو آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس وجود کو کہا جاتا ہے وجود خارجی، جسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے؟ اور ہر چیز کے وجود کا اثر ہوتا ہے اس کے مقام میں اور محور میں. اور ہر چیز کے کتنے وجود؟ چار وجود. اور علی وہ ٹھہرے کہ جن کا ذکر ہے عبادت. اب بتانا ہے کہ علی کا ذکر عبادت کیسے ہے. اور علی کے اگر اس ذکر کو ہٹا لیا جائے تو علی وہ ٹھہرے کہ جو سراپا عبادت ہے. یعنی علی اپنے ہر وجود کے اعتبار سے عبادت ہے. توجہ ہے نا؟ علی نے وجود کے اعتبار سے عبادت کو احاطہ کیا ہوا ہے. اگر علی کا وجود ذہنی لے لے تو علی کا تصور عبادت ہے. اگر علی کا وجود کتبی لے لے تو لکھا ہوا عبادت ہے. اگر علی کا وجود لفظی لے لے تو علی بولا ہوا عبادت ہے. اگر علی کا وجود خارجی لے لے تو علی کو دیکھنا عبادت ہے. ایسا ہی ہے نا؟ یعنی علی نے چاروں وجودوں کے اعتبار سے علی ہے عبادت. سوچو تو عبادت، لکھو تو عبادت، بولو تو عبادت، زیارت کر لو تو عبادت. یعنی علی کا سوچنا ہدایت بھی ہے، عبادت بھی ہے. اگر علی ذہن میں آ جائے تو علی ہدایت بھی ہے، علی عبادت بھی ہے. اگر کتابت میں آ جائے تو علی برکت بھی ہے، علی عبادت بھی ہے. اگر علی دل میں آ جائے تو علی محبت بھی ہے، علی عبادت بھی ہے. اگر زبان پہ آ جائے تو علی تلاوت بھی ہے، علی عبادت بھی ہے. اور اگر علی سامنے آ جائے تو علی زیارت بھی ہے، عبادت بھی ہے.
حق علی حق. مولا سلامت رکھے آپ کو یا علی. یعنی اگر علی کا وجود ذہنی لے لے تو علی کا تصور ہدایت بھی ہے، قبلہ عبادت بھی ہے. ابھی نتیجہ نہیں دیا. اگر علی کا وجود قطبی لے لے تو برکت بھی ہے، عبادت بھی ہے. یہ ہے کمال اتصال لدنیت. یعنی ہر مرحلے میں آ رہی ہیں دو چیزیں. میری طرف توجہ کیجئے گا. ہر مرحلے میں دو چیزیں آ رہی ہیں. اگر وجود ذہنی لے تو ہدایت ہے، عبادت ہے. دو چیزیں ہو گئی نا، ہدایت بھی ہے، عبادت بھی ہے. اگر وجود لفظی لے لیں تو تلاوت بھی ہے، عبادت بھی ہے. اگر وجود قطبی لے لیں تو برکت بھی ہے، عبادت بھی ہے. اگر دل میں آ جائے تو محبت بھی ہے، عبادت بھی ہے. اگر وجود خارجی لے لیں تو زیارت بھی ہے، عبادت بھی ہے. ہر مرحلے میں آ رہی ہیں دو چیزیں. کہیں پر ہدایت ہے، عبادت ہے. کہیں پر برکت ہے، عبادت ہے. کہیں پر تلاوت ہے، عبادت ہے. کہیں پر محبت ہے، عبادت ہے. کہیں پر زیارت ہے، عبادت ہے. یہ دو چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ علی آیا ہے وہاں سے خصوصی اہتمام کے ساتھ. تو اس میں پایا جاتا ہے لدنیت کا معنی. توجہ، اس میں لدنیت کا معنی پایا جاتا ہے. یعنی عبادت کا عنصر ضروری ہے. اس میں ایک چیز ہے علی کی، ایک چیز ہے اللہ کی. دو چیزیں اس لیے ہیں، ایک چیز علی کی ہے، ایک چیز ہے اللہ کی. اگر وجود ذہنی لے لیں تو ہدایت علی کی ہے، عبادت خدا کی ہے. اگر وجود قطبی لے لیں تو برکت علی کی ہے، عبادت خدا کی ہے. اگر دل میں ہے تو محبت علی کی ہے، عبادت خدا کی ہے. اگر تلاوت میں ہے تو تلاوت علی کی ہے، عبادت خدا کی ہے. اور اگر سامنے ہے تو زیارت علی کی ہے، عبادت خدا کی ہے. وہ جو ہے نا، اگر یا علی اگر سامنے ہے، علی سامنے ہے تو زیارت علی کی ہے اور عبادت خدا کی ہے. توجہ ہے. بس آخری جملے. قرآن نے فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اصل یہ شروع آیت ہوتی ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. کہ اللہ کہہ رہا ہے قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا، ہمارا نبی نہ کبھی بہکا نہ کبھی گمراہ ہوا. اور کیا کہا؟ وما ينطق عن الهوى، کہ یہ اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتا ہے. ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ جب بھی گفتگو کرتا ہے قبلہ وحی کے مطابق گفتگو کرتا ہے. کیا کہا؟ وما، آخری جملہ اور اس کے بعد وہ کہ وما ينطق عن الهوى، کہ ہمارا نبی اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتا. جب بھی بولتا ہے وحی کے مطابق بولتا ہے. تو مجھے اس پورے 30 سپاروں میں، ان 6114 صورتوں میں کوئی یہ ثابت کر دے کہ بھائی اس میں استثناء نہیں ہے اس پوری آیت میں، کہ بھائی کوئی کہہ دے کہ بھائی جب یہ اس طرح بولے تو محمد ہے، اور جب اس طرح بولے تو یہ نبی ہے. جب اس طرح بول رہا ہے تو وحی کے مطابق بول رہا ہے، اور جب ویسے بول رہا ہے تو وحی کے بغیر بول رہا ہے. قرآن نے مطلقاً فیصلہ کیا ہے کہ یہ جب بھی بولتا ہے وحی کے مطابق بولتا ہے. اس کے لب جب بھی ہلتے ہیں وحی کے مطابق ہلتے ہیں. یہ جب بھی لبوں کو جنبش دیتا ہے وحی کے مطابق دیتا ہے. یعنی میں جب بھی بولوں احتشام نقوی ہوں، علی احتشام نقوی. یہاں بولوں تب بھی علی احتشام ہوں، وہاں بولوں تب بھی احتشام، اپنے گھر میں بولوں تب بھی علی احتشام. یعنی بولنا میری ذات کا جز ہے. تو قرآن نے کہا یہ جب، بہت توجہ چاہیے کہ جب بھی بولتا ہے وحی کے مطابق بولتا ہے، یہ جہاں بھی بولے. یعنی اگر یہ کسی کے لیے کوئی فیصلہ کر دے تو اس کا کیا ہوا نہیں ہے. یعنی یہ بولا تو وحی بولی، وحی بولی تو خدا بولا. جب بھی بولتا ہے وحی کے مطابق بولتا ہے، جب بھی بولے گا وحی کے مطابق بولے گا. جب یہ بولے گا تو وحی بولے گی، وحی بولے گی تو خدا بولے گا. اگر
جب یہ کسی کے لیے کوئی فیصلہ کر دے تو بھائی اس کا کیا ہوا نہیں ہے، خدا کا کیا ہوا ہے۔ جب بولی خدا کی مرضی سے رہا ہے، جب کسی کے لیے کوئی فضیلت بیان کر دے تو اس کی دی ہوئی نہیں ہے، خدا کی دی ہوئی ہے۔ اگر کسی کے لیے کوئی منصب و مقام بتا دے تو اس کا دیا ہوا نہیں ہے، خدا کا دیا ہوا ہے، کیونکہ یہ جب بھی بولتا ہے خدا کی مرضی سے بولتا ہے، وحی کے مطابق بولتا ہے۔ نتیجہ آپ کے حوالے دعائیں ضرور دیجئے گا کہ اب یہ اٹھتا ہے تو خدا کی مرضی سے، بیٹھتا ہے تو خدا کی مرضی سے، چلتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو کاندھے پر بٹھاتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو کعبے سے لاتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، حبوں کا حبی، بغضوں کا بغضی، صلبوں کو صلبی کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو یا علی من ارادہ اینظر الى آدم فی علمہ وإلی نوح فی علمہ وإلی موسیٰ فی حیبتہ وإلی ایوب فی حزنہ وإلی ایوب فی حزنہ وإلی یعقوب فی غمہ وإلی یوسف فی جمالہ وإلی محمد فی کمالہ فینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو فاطمہ تو بضعۃ منی کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی بی بی کو اپنی ماں کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، توجہ، کسی کو علم دیتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی سے علم لیتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی سے کاغذ قلم مانگتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو اپنی محفل سے اٹھاتا ہے تو خدا کی کسی کو اپنی محفل سے اٹھاتا ہے تو خدا کی مرضی سے۔ بس آپ کی زحمتیں تمام پڑھنا کسی اور بس دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کا یہاں پر چل کر آیا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آپ کی تمام جو آج کی رات کے صدقے میں آپ کی دلی خواہشات ہیں، حاجات ہیں، نیک تمنائیں ہیں، اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں پورا فرمائے۔ جن جن لوگوں نے اس جشن میں اپنا حصہ ڈالا ہے، جس حوالے سے بھی ڈالا ہے، کاوش کی ہے، محنت کی ہے، یا جس حوالے سے بھی، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آپ سب برادران کے گھروں پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ آپ سب مومنین مومنات کو شر شیاطین، شر جنات، شر انسان سے محفوظ رکھیں۔ آپ کی تمام پریشانیاں مصیبتیں دور فرمائے۔ جتنے مومن کوئی بیمار ہیں یا کوئی بے اولاد ہیں تو اگر بیمار ہیں تو آج کی رات کے صدقے میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے صدقے میں، مولا امیر علیہ السلام کے صدقے میں ان سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اگر کوئی مقروض ہے تو بی بی زہرا کے صدقے میں اللہ سب کی قرضوں کی ادائیگی فرمائے۔ جو کوئی پریشان حال ہیں تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے صدقے میں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور ان جشنوں کے حقیقی آقا و مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے، اور ہمیں امام زمانہ کی فوج کا سپاہی بننے کی شرف اور توفیق نصیب فرمائے۔ بحق امام زمانہ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہ